السلام علیکم 9th کلاس. آج ہم آپ کے یونٹ نمبر 12 کا لاسٹ تھیورم جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 215 پہ ہے، تھیورم نمبر 6 وہ سولو کرنے جا رہے ہیں. تھیورم نمبر 6 دیکھیے، وہ کہتا ہے دا بائیسیکٹر آف دا اینگل آف دا ٹرائی اینگل آر کنکرنٹ. اگر تھیورم نمبر 3 آپ کے مائنڈ میں ہو کہ وہاں ہم نے ایسا ہی تھیورم جو ہے نا سولو کیا تھا، لیکن فرق کیا تھا کہ وہاں بائیسیکٹر تھے کس کے؟ سائڈ کے. یہاں بائیسیکٹر ہیں اینگل کے. تو جب ہم نے بائیسیکٹر جو ہے نا سائڈ کی لیے تھے تو ہم نے تھیورم نمبر 1 کو کنسیڈر کیا تھا. اب ہم تھیورم نمبر 3 کی ہیلپ سے اس تھیورم کو سولو کریں گے، جس میں اینگل بائیسیکٹر کی ہم نے بات کی ہے. سوری، تھیورم نمبر 3 نہیں، تھیورم نمبر 4. تھیورم نمبر 4. اب دیکھیں کہ اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں کیا ہے. دا بائیسیکٹرز آف دا اینگل آف ٹرائی اینگل آر کنکرنٹ. کہ اگر آپ ایک ٹرائی اینگل کے اینگل بائیسیکٹر لیتے ہو تو وہ کنکرنٹ ہیں، یعنی کہ وہ ایک ہی پوائنٹ سے پاس ہو رہے ہیں یا مل رہے ہیں. اب پہلے تو بات کرتے ہیں اینگل بائیسیکٹر کی. تو تھیورم نمبر 4 میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم ایک اینگل لیتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، اے او اور بی ایک اینگل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے کر کے، تو اگر ہم ایک رے ڈرا کریں اس کے بالکل سینٹر میں سے، جس کا نام ہم نے رکھا تھا او ایم، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اس کو 2 ایکول اینگل میں کیا کر دیتا ہے؟ ڈیوائڈ. تو اینگل کی میئرمنٹ کو ایکول پروو کرنے کے لیے یہ 2 لائنز ہم نے اوپر لگا دی تھیں جو کہ ان اینگل کی میئرمنٹ کو ایکول شو کر رہا تھا. تو اینگل بائیسیکٹر از اے رے وچ ڈیوائڈ این اینگل انٹو 2 ایکول پارٹس. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ ایک ٹرائی اینگل کے ٹوٹل کتنے اینگل ہوتے ہیں؟ 3، اے بی اور سی. ایک اینگل یہ ہوا، ایک اینگل یہ ہوا اور ایک اینگل یہ ہوا. ٹھیک ہے. ہم نے پروف کرنا ہے کہ اینگل بی کا بائیسیکٹر، سی کا بائیسیکٹر اور اے کا بائیسیکٹر ایک ہی پوائنٹ پر آ کر مل رہے ہیں یا پاس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ آپ کے پاس گیون صرف اتنا ہے کہ ایک ٹرائی اینگل اے بی سی ہے، یعنی گیون آپ نے صرف اتنا سا لینا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹرائی اینگل اے بی اور کیا ہے؟ سی ہے. اب باقی کام آپ نے کنسٹرکشن اس پہ کرنی ہے. ٹو پروف ہم نے ثابت کیا کرنا ہے کہ بائیسیکٹر آف اینگل اے، وہاں ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو سائڈ کی بات کی تھی، تو ہم نے کہا تھا اے بی، بی سی اور سی اے سائڈ کے بائیسیکٹر. یہاں پہ اینگل کی بات ہو رہی ہے تو اینگل اے، اینگل بی اینڈ اینگل سی آر کنکرنٹ. ٹھیک ہے کہ ان تینوں اینگل کے بائیسیکٹر کیا ہیں؟ کنکرنٹ ہیں. کنسٹرکشن ہم یہ کرتے ہیں کہ اینگل بی کا ہم بائیسیکٹر لیتے ہیں. تو دیکھیں یہ 2 لائنوں کا مطلب یہ ہے کہ اس اینگل اور اس اینگل کی میئرمنٹ کیا ہے؟ ایکول. اور اینگل سی کا بائیسیکٹر لیتے ہیں تو سنگل لائن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی میئرمنٹ، اس اینگل کی میئرمنٹ اور اس اینگل کی میئرمنٹ کیا ہے؟ ایکول. اب دیکھیں کہ اینگل بی کا ہم نے بائیسیکٹر لیا اور اینگل سی کا ہم نے بائیسیکٹر لیا. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے ڈرا دا بائیسیکٹر آف اینگل بی اینڈ سی وچ انٹرسیکٹ ایٹ پوائنٹ آئی. اور یہ دونوں کس پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں؟ پوائنٹ آئی پر مل رہے ہیں. اب پوائنٹ آئی سے ہم نے پرپنڈیکولر ڈرا کیا کس پر؟ بی سی پر. اور ہم نے جو ہے نا آئی سے ہی پرپنڈیکولر ڈرا کیا کس پر؟ اے بی پر. ٹھیک ہے. تو کیا لکھا ہے ہم نے کہ آئی ایف پرپنڈیکولر ہے اے بی پر اور آئی ڈی پرپنڈیکولر ہے کس پر؟ بی سی پر. اور آئی ای پرپنڈیکولر ہے کس پر؟ سی اے پر. ہم نے ان تینوں سائڈ کے پرپنڈیکولر ڈرا کر لیے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات یا نہیں؟ اب اگر غور کریں تو اگر ہم اس ساری فگر کو، ادھر والی کو، یہ جو ایریا ہے اس کو بھول جائیں تو اس کو مائنڈ میں رکھیے. یہ دیکھیں غور سے، یہ چیزیں یہ ساری بھول جائیں تو آپ جو ہے نا تھیورم نمبر 4 کو مائنڈ میں لائیے کہ یہ آپ کے پاس اینگل تھا اے بی سی، وہاں آپ کے پاس تھا اے او بی، تو یہ اس کا اینگل بائیسیکٹر تھا. تو اینگل بائیسیکٹر پر پوائنٹ پی لیا تھا. تو ہم نے ثابت کیا تھا تھیورم نمبر 4 میں کہ پی جو تھا آر اور پی کیو، پی آر از کانگرنٹ ٹو پی کیو.
تو یہاں پہ ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھیورم نمبر 4 میں ہم نے یہ ثابت کر دیا تھا، یہ پرووڈ بات ہے کہ جب ہم کسی اینگل کے اینگل بائی سیکٹر پر کوئی پوائنٹ لیتے ہیں تو وہ اس کے آرم سے، ایک آرم اے بی اور دوسرا آرم بی سی سے ایکول ڈسٹنس پر ہے. اور اس سے سمپل وے میں ہم بات کرتے ہیں کہ آئی ایف از کانگرنٹ ٹو آئی ڈی. آئی ایف از کانگرنٹ ٹو آئی ڈی. تو دیکھیں یہی لکھا ہے پروف میں کہ آئی ڈی از کانگرنٹ ٹو آئی ایف. کیسے کہ اینی پوائنٹ آن دا بائی سیکٹر آف این اینگل از ایکوی ڈسٹنس فرام اٹس آرم. آپ اسے غور سے پڑھیے، یہ وہی اسٹیٹمنٹ ہے جو تھیورم نمبر 4 کی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ادھر والے کو بھول جائیں، یہ والی سائڈ بھول جائیں، تو اینگل سی کی بات کریں تو یہ اینگل سی کا بائی سیکٹر ہے، اس پر پوائنٹ آئی ہے. تو پوائنٹ آئی کا ڈسٹنس جو ہے آئی ڈی اور آئی ای سے کیا ہے؟ ایکول. یعنی آئی ڈی از کانگرنٹ ٹو آئی ای. سملرلی یعنی اسی طریقے سے یا اسی بنا پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اب اگر غور کریں تو آئی ڈی کو ریپلیس کریں آئی ای سے، تو آئی ای از کانگرنٹ ٹو آئی ایف. وہ کہتا ہے ایچ از کانگرنٹ ٹو آئی ڈی، کیونکہ دونوں آئی ڈی کے ایکول ہیں تو دونوں آپس میں ایکول ہوں گے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آئی ای از کانگرنٹ ٹو آئی ایف. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آئی ای از کانگرنٹ ٹو آئی ایف کے اینگل اے کے بائی سیکٹر پر بھی پوائنٹ آئی موجود ہو. میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ رزلٹ جو ہمارے پاس نکلا آئی ای از کانگرنٹ ٹو آئی ایف، تو یہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ اینگل جو آپ کے پاس اے ہے اس کے بائی سیکٹر پر بھی پوائنٹ آئی موجود ہو. سو دا پوائنٹ آئی از آن دا بائی سیکٹر آف اینگل اے. تو دو کی بات تو ہم پہلے ہی کنسٹرکشن میں کر چکے ہیں کہ آلسو دا پوائنٹ آئی از آن دا بائی سیکٹر آف اینگل اے بی سی. اصل میں اینگل بی کی بات کی جا رہی ہے، جو سینٹر میں ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اینڈ اینگل بی سی اے اینگل سی کی بات ہو رہی ہے. تو اینگل اے پر بھی، اینگل بی اور اینگل سی تینوں کے بائی سیکٹر پر پوائنٹ آئی موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں thus the bisector of angle A, B and C are concurrent at point I. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ یہ چیز ہم نے کنسٹرکشن میں کہی تھی، ریزن ہم نے یہ دی، اور یہ ریزن ہم نے کہاں سے نکالی؟ 1 اور 2 سے، کہ اے پہ ہم نے پروف کیا اور یہ ہم نے کنسٹرکشن میں لے لیا تھا. تو تینوں کے بائی سیکٹر پر پوائنٹ آئی موجود ہے، تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں thus the bisector of angle A, B and C are concurrent at point I. ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ آ گئی؟ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ ہمارے پاس گیون اتنا تھا کہ ایک ٹرائی اینگل تھی اے بی سی. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اینگل بی کا بائی سیکٹر ڈرا کرنا ہے اور اینگل سی کا بائی سیکٹر ڈرا کرنا ہے کنسٹرکشن میں، جو کہ پوائنٹ آئی پر کیا کریں گے؟ انٹرسیکٹ. اب پوائنٹ آئی سے بی سی پر ایک پرپنڈیکولر ڈرا کرنا ہے، اور اے بی پر پرپنڈیکولر آئی ایف اور اے سی پر پرپنڈیکولر آئی ای. آپ اسے سی اے بی کہہ سکتے ہیں. یہ ڈرا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ غور سے دیکھنا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو بھول جائیں تو ہمارے پاس تھیورم نمبر 4 بن جاتا ہے کہ اینگل بی کا یہ بائی سیکٹر ہے، وہاں اس پہ پوائنٹ پی تھا، یہاں پوائنٹ کیا ہے؟ آئی. وہاں آر اور کیو تھا، یہاں آپ کے پاس ایف اور ڈی ہے. تو ہم پھر پروف میں جب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آئی ڈی از کانگرنٹ ٹو آئی ایف. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اینی پوائنٹ آن دا بائی سیکٹر آف این اینگل از ایکوی ڈسٹینس فرام اٹس آرم. تو ایک آرم دیکھیں اے بی بنا اور دوسرا کیا بنا؟ بی سی بنا. تو دیٹس مین اگر آئی ایف اور آئی ڈی کانگرنٹ ہیں تو آئی کا ڈسٹنس اے بی سے اور آئی کا ڈسٹنس بی سی سے کیا ہے؟ ایکول. اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی پروو کیا. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے یہ دونوں لکھے تو ہم نے دیکھا کہ دونوں آئی ڈی کے ایکول ہیں، تو ہم نے ان کو آپس میں جب جو ہے نا کانگرنٹ پروو کیا تو جو رزلٹ ہمارے پاس آیا اس نے ہمیں یہ بتایا کہ پوائنٹ آئی جو ہے اینگل اے کے بائی سیکٹر پر بھی ہے. تو دو کی بات تو ہم پہلے ہی کنسٹرکشن میں کہہ رہے تھے، تو تیسرا پروف ہو گیا. تو دیٹس مین تینوں جو ہیں ان کے، یعنی تینوں اینگل کے اینگل بائی سیکٹر پر پوائنٹ آئی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو سو تینوں جو آپ کے پاس اینگل بائی سیکٹر ہیں وہ کس پوائنٹ پر مل رہے ہیں؟ پوائنٹ آئی پر.
آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس طرح آپ کا یونٹ نمبر 12 کمپلیٹ ہو گیا.